عمل ہے چھوٹا سا ہے لیکن اس کا ثواب بڑا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سأل اللہ شہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ۔ قربان چاہیے دین اسلام کی تعلیمات پر اللہ رب العالمین کے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہمیں اجر و ثواب والے اعمال بتائے ہیں کہ بسا اوقات ہم سچے دل سے نیت کر لیں تو بڑا بڑا اجر و ثواب ہم پا سکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ جہاد کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، نیت ہے اس کی، تمنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑوں گا، جہاد کروں گا، قتال کروں گا، اس کے دشمنوں سے لڑوں گا، یہ جذبہ اس کے دل میں ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑنے کا، جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا۔ اس نے کوئی جہاد نہیں کیا، لڑائی کوئی نہیں کی، اور کوئی جناب والا اس نے کوئی میدان جنگ کا رخ نہیں کیا، صرف نیت ہی کی ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مقام شہداء جتنا عطا فرما دیں گے۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے بستر پر بھی فوت ہو جائے ثواب اس کو شہداء جتنا ملے گا، شہیدوں جتنا اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، مرا اپنے گھر میں ہے، بستر پہ اس کو موت آئی ہے، جہاد کے میدان میں اس کو موت ہے نہیں آئی، لیکن ثواب کتنا ہے، اجر کتنا ہے کہ شہیدوں جتنا اس کا بھی اجر لکھ دیا جائے گا، کیونکہ اس نے نیت کی تھی۔ نیت پہ اتنا اجر ہے تو پھر عمل پہ کتنا اجر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ عمل ہے بڑا چھوٹے سے اعمال ہیں لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں۔ آئیے اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، بلال حبشی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مؤذن ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا پیارے بلال رضی اللہ عنہ کو۔ معراج کے موقع پر کائنات کے امام نے دیکھا جیسے کوئی آگے آگے میرے چل رہا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ آگے آگے چلنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ کہا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کے آگے کون چل سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہے جو آپ کے آگے چل سکے؟ یہ تو آپ کے صحابی رسول، آپ کے غلام، آپ کے مؤذن سیدنا بلال ہیں رضی اللہ عنہ، جو زمین پہ چل رہے ہیں اور ان کی چلنے کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جامعہ ترمذی کی یہ حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا پیارے بلال اتنی بڑی فضیلت، معاملہ کیا ہے، کرتے کیا ہو؟ کہا ما اذنت قط الا صلیت رکعتین وما اصابنی حدث قط الا توضأت عندها۔ فرمایا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے جب بھی اذان دیتا ہوں پھر 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور دوسری روایت میں ہے جب بھی وضو کر لیتا ہوں 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا ہاں، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی ماں، یہی وجہ ہے اللہ نے یہ مقام تمہیں یہ 2 رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے دیا ہے۔ 2 رکعتیں تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، جب وضو کریں آپ 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں، مسجد میں آ رہے ہیں تحیت المسجد یا تحیت الوضو یہ 2 رکعتیں ادا کر لیں تو انشاءاللہ جنت میں آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ آئیے اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نماز تہجد کی بات کر رہا تھا، فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتا ہے اور رات کو سوتے ہوئے اس کی یہ نیت ہے کہ میں صبح اٹھوں گا، نماز فجر سے پہلے اٹھ کے نماز تہجد ادا کروں گا، نیت اس نے کر لی اور پھر نیت کر کے وہ سو گیا لیکن اٹھا نہیں، نماز تہجد اس نے ادا نہیں کی، سو گیا، سویا رہا، اٹھا
نماز بس فجر کی ادا کی، کائنات کی امام فرماتے ہیں اس نے خالص نیت کی تھی، تہجد میں اٹھنے کے لیے اٹھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری تہجد کا ثواب عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔